بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ، صحیح بخاری کی حدیث 5970 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو تکبیر اولیٰ پر پڑھنا۔ قال ثم ایو، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل؟ تو پیغمبر کائنات نے فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قال ثم ایو، اے اللہ کے رسول پھر کون سا؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ وہ جہاد اتنا عظیم عمل کہ جس کا بارے میں پیغمبر کائنات نے فرمایا، صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جو جہاد کے برابر ہو؟ پیغمبر کائنات نے فرمایا، اگر کوئی بندہ جہاد کرنے والا مجاہد گھر سے نکلے، جہاد کرنے کے لیے نکل جائے، تو عبادت کے لیے کھڑا ہو جا، روزہ رکھ لے، روزے کو افطار نہیں کرنا، روزے کی حالت میں رب کے ہاں قیام میں کھڑا ہو جا، رب کی عبادت کر۔ جب تک جہاد کرنے والا مجاہد گھر میں لوٹ نہ آئے تب تک تو نے روزے کو افطار نہیں کرنا، عبادت کو چھوڑنا نہیں، عبادت میں لگا رہے۔ اتنا عظیم عمل۔ لیکن جب پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تیسرے نمبر پر جہاد اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے، اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، لک ابوانی، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، اے اللہ کے رسول میرے والدین زندہ ہیں۔ تو پیغمبر کائنات نے فرمایا، ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے جہاد کر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بڑا عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ہی زیادہ عظیم عمل ہے۔ معاویہ بنت جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات کے پاس تشریف لائے، کہتے ہیں، اللہ کا رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ کرتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے کہا، کیا تیری ماں، تیری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، جی ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کی خدمت کر، ان کے قدم کے پاس جنت ہے۔ ماں کے نام سے بہتر کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ حضرات، ایک روایت ملتی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کائنات نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میرے والدین زندہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ حضرات، ایک اور فائدہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر کائنات کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، کیا میری توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہتے اللہ کے رسول نہیں، میری والدہ زندہ نہیں ہے۔ فرمایا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا، اللہ کے رسول ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی خالہ کا
کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس سے یہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر والدہ اس دنیا سے جا چکی تو اپنے خالہ کی خدمت کرو، ان سے اچھے سلوک سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو۔ حضرات، والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر والدین راضی ہوں، والدین خوش ہوں تو اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی خوش ہے۔ اگر جس نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا، اس نے عرش والے کو ناراض کر لیا۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر کائنات نے فرمایا، اگر جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے اور اس کے رزق میں فراوانی آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ سے اس نے سلوک کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، اس میں برکتوں کا نزول کر دے گا اور اس کی رزق کو بھی بڑھا دے گا۔ اگر جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کے رزق کو بھی بڑھا دیا جائے، اس کی عمر کو بھی بڑھا دیا جائے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ آج انسان مارا پھرتا ہے رزق کے لیے، دولت کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، دن رات محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ تو پیغمبر کائنات نے رزق میں برکت کا طریقہ بتا دیا، فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں بھی اضافہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرما دیں گے۔ حضرات، والدین سے حسن سلوک کرنے سے دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 3 شخص، بہت معروف واقعہ ہے، وہ جا رہے تھے تو بارش شروع ہو جاتی ہے، بارش کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکنا پڑا، پھر اس غار کے منہ کے آگر ایک پتھر آ کر رک جاتا ہے۔ وہ تینوں آدمی بڑا زور لگاتے ہیں، بڑی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ پتھر وہاں سے ہٹتا نہیں، ہلتا نہیں، سرکتا نہیں، ہلتا نہیں۔ تو وہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں اپنے ایسے عمل رکھتے ہیں جو ہم نے خالص رب کی رضا کے لیے کیے ہیں، شاید اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ پہلا آدمی وہ کہتا ہے، اللہ میں بکریاں چراتا ہوں اور جب شام کو گھر آتا ہوں بکری کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیتا ہوں، اور ایک دن میں بکریاں چراتا چراتا کافی دور چلا جاتا ہوں، اور جب میں گھر لوٹا میرے والدین سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور اپنے والدین کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا، والدین کو جگایا نہیں، ان کی نیند کو خراب نہیں کیا، حالانکہ میری بیوی بچے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، میں نے انہیں دودھ پیش نہیں کیا۔ جب میرے والدین اٹھے میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ دیا۔ اے اللہ، یہ میں نے عمل کیا خالص تیری رضا کے لیے، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ سائڈ پر ہوا، سورج کی روشنی اندر آتی ہے، لیکن ابھی اتنا راستہ نہ بن سکا کہ وہاں سے گزر سکیں۔ دوسرا آدمی کہتا ہے، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کے ساتھ اس نے سلوک کیا، وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا، کہتا ہے اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے واپس کر دے۔ تو میں نے اسے کہا، یہ بکریاں، یہ گائیں، یہ بھینس سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے بندے کیوں مذاق کرتا ہے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ تو میں نے اسے کہا، جو تو مزدوری چھوڑ گیا تھا اس مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا، اللہ نے برکتوں کا نزول کر دیا، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے جا۔ اے اللہ، یہ میں نے عمل کیا خالص تیری رضا کے لیے، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر پھر ہلتا ہے، تھوڑا سائڈ پر ہوا، لیکن ابھی تک اتنا رستہ نہ بن سکا کہ وہاں سے گزر سکیں۔ تیسرا آدمی کہتا ہے، اے اللہ، میں اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کو قریب تھا، میں اس سے بدکاری کرنے لگا تھا،
اس نے مجھے تجھ سے ڈر جانے کا کہا، اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا، حالانکہ میں بدکاری کے بالکل قریب تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، تجھ سے توبہ طائب کر لی، اے اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ پتھر سائے پر ہوا، وہ تینوں آزاد ہوئے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ اگر جو بندہ پریشان ہے، اس کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔